بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے جس میں ہر پل اگر غور کیجئے تو اللہ کا احسان ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، اس کے باوجود اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ انسان کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے رات کا وقت بنایا، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ دنیا عمل کے لیے ہے، لیکن اس عمل کے بیچ میں وقفہ بھی ہوتا ہے، اور وقفہ ہوتا ہے تو ہمارے آرام کے لیے۔ ایک دن ایک ضروری کام تھا اور ارجنٹ کام تھا اور تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی۔ اس وقت میں لگ رہا تھا کہ دائیں بائیں کسی چیز کو دیکھے بغیر صرف کام اور کام کرتے رہیں۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اور جب ظہر کی نماز کے لیے ہم لوگوں نے اس کام کو چھوڑا اور اس کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب مصلی پر گئے تو ایسا لگا کہ اللہ کتنا احسان کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کاموں کے درمیان نماز کا جو ٹائم دیا وہ ہمارے ریلیکس ہونے کے لیے دیا۔ جیسے آدمی بڑی محنت سے کام کرے اور کھانا پینا سب بھول گیا ہو تو ماں بار بار کہتی ہے ارے کھانا کھا لو، ارے چھوڑو نا کام ہو جائے گا، تھوڑا سا کھانا کھا لو، تاکہ اس کے پیٹ میں دانا جائے، اس کو تھوڑا آرام آ جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، اس کو تھوڑا آرام آ جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ عبادت کا نظام رکھا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے لیے اطمینان کا ذریعہ، ہمارے جسم کے لیے بھی اطمینان کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے۔ چونکہ ہماری تعلیم کا مقصد بھی عبادت ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں اور اللہ کو کیسے راضی کریں، اور اللہ کی مرضیات کے راستے کو جان کر ان کی مرضیات کے مطابق چلیں، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان چیزوں کو معلوم کر کے ایسی چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو ہماری تعلیم ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے راستے سے بچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عبادت کے اہم مواقع دیے ہیں، ہم لوگ جو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کا وقت نکالتے ہیں، اس میں سے اس وقت کو ہم نکال لیتے ہیں، اس میں سے جو ہمارے لیے خاص عبادت کا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ہفتے میں جمعہ کا دن عبادت کا ہوتا ہے، اور جمعے کی جو رات ہوتی ہے وہ عبادت کی ہوتی ہے۔ اس لیے عام مدرسوں کے اندر جو چھٹی کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات کو مغرب بعد چھٹی رہے گی، جمعہ پورے دن چھٹی رہے گی، اور جمعہ کو مغرب بعد سے تعلیم شروع ہو جائے گی، تاکہ یہ عبادت کا جو خاص وقت ہے جمعرات کی چھٹی کا، اور جمعے کی رات کا جو عبادت کا خاص وقت ہے، اس میں ہم وہ عبادت کر سکے جس کو ہم نے پورے ہفتے سیکھا ہے۔ اسی لیے مدرسوں میں رمضان المبارک میں چھٹی کا نظام رہتا ہے، کہیں گرمی میں چھٹی کا مزاج، کہیں مارچ کو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیوں متعین کر دیا ہے مارچ کلوزنگ، اور اس میں چھٹی کا نظام۔ لیکن ہمارے یہاں چاہے وہ مارچ آئے، چاہے وہ اپریل آئے، چاہے وہ مئی آئے، چاہے جون آئے، چاہے وہ بارش کا زمانہ ہو، چاہے گرمی کا زمانہ ہو، چاہے سردی کا زمانہ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رمضان المبارک ہماری عبادت کا مہینہ ہے،
لہٰذا مدرسوں میں جو چھٹی رہے گی وہ رمضان المبارک میں چھٹی رہے گی، تاکہ جس عبادت کے لیے ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس عبادت میں ہم زیادہ سے زیادہ لگ سکے۔ اسی طریقے سے یہ جو موقع ہے یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یہ قربانی کا موقع ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہ کہا ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں ذی الحجہ کے، اس کا مقام رمضان کے مقابلے میں، جو رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلت ان 10 ایام کو حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہماری بچیوں کو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی عید الاضحیٰ کے بعد، عید کے بعد اکثر شادی بیاہ تقریبات، لوگوں سے ملنا جلنا اور آنا جانا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے۔ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، وآت ذی القربى حقہ، اپنے قریبی کو بھی اس کا حق ادا کرو۔ اس لیے عید الاضحیٰ کی تعطیل تھوڑی دیر سے رکھی جاتی ہے تاکہ آگے دیر تک چھٹی دی جائے، تقریباً 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے۔ آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری آج چھٹی کا دن بھی